اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اثر رکھا ہے اپنی حکمت سے. ہم پانی پیتے ہیں، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ پورے جسم کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. گرم پانی پیتے ہیں پورے جسم کو حرارت پہنچا دیتا ہے، انسان کا ٹمپریچر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. کھٹی چیز کھائیں اس کا اثر بھی پورے جسم پہ جاتا ہے. میٹھی چیز کھائیں اس کا جسم بھی پورے جسم پر جاتا ہے. اثرات اللہ پاک نے رکھے ہیں. سب سے زیادہ جو اثر ہے مؤثر چیز جو ہے، جو انسان کے پورے وجود کو تبدیل کر دیتی ہے، روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی، سب سے زیادہ مؤثر کرنے والی چیز جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، یعنی قرآن حکیم. یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر اللہ نے بے انتہا اثر رکھا ہے. صلی اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ میں رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے انسان کے لیے. تو اس کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب بھی انسان کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو اس پر اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں خود اس کی ذات کے اندر. تو اگر وہی کلمات پڑھ کر آپ کسی چیز پر پھونک دیں اس چیز میں اثر پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. اس پر پھونک سے پہنچ جاتا ہے اثر. اب ڈپینڈ نہیں کرتا ہے کہ کس قدر انسان پاک ہے اور صاف ہے باطنی طور پر، اسی قدر زیادہ اس کا اثر پہنچنا شروع ہو جاتا ہے انسان پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، نیک لوگ ہیں جو اپنے باطن کو پاک اور صاف رکھتے ہیں، اندر کو پاک صاف رکھتے ہیں، تو ان سے آپ کسی پانی میں پھونک لگا کے پی لیں، کسی بھی مرض کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے. تو پہلا کلام جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ بے انتہا مؤثر اور تبدیل کرنے والا ہے. تو صوفیہ کلام نے، صوفی حضرات نے اپنے جسم کو تبدیل کرنے کے لیے روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی انہی کلمات کو تجویز کیا ہے جس کو ہم ذکر اللہ کہتے ہیں. حقیقت تو سارا ذکر جو ہے وہ قرآن ہی ہے، قرآن کے الفاظ ہوتے ہیں، ساری قرآن کی آیات ہوتی ہیں، پورا ذکر جو ہے وہ قرآن ہی ہوتا ہے. تو جب انسان کلمات پڑھتا ہے تو اس پہ اس کے ساتھ جو ہے مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے جسم پر. جتنی دفعہ پڑھے گا اتنی دفعہ اس میں اثر کرے گا کلام، اس پر اس کی طبیعت کو تبدیل کرے گا. تو جب یہ کلام ہم پڑھتے ہیں، کوئی بھی جس ہم پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو اس کے اپنے اثرات ہیں، اس کی اپنی طاقت اس کلمے کی. تو وہی طاقت بھی انسان کی جو پڑھتا ہے اس کے اندر پہنچنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ وجہ ہے کہ قرآن کا اثر سب سے بڑا انسان پہ پہنچتا ہے. ہر چیز اثر ضروری رکھتی ہے، کوئی چیز بھی ہو، اور سب سے زیادہ اثر کلام پاک کا ہے. تو جس سے ہم یہ کلمات پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ پورے اثرات اس کے جاتے ہیں، انسان کے اندر پہنچتے ہیں اور اس کی کیفیت کو بدل دیتے ہیں انسان کی. اور جتنی بھی باقی کے ساتھ اس کلام کو انسان پکڑتا ہے، پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح اس میں چینجز کا لانا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے ذکر کیا جاتا ہے. ذکر کا فائدہ یہ بھی ہے. تو جب بھی کلمہ پڑھیں، اب یہ سارے کلمات ہیں جو ختم خواجگان سے ہوتے ہیں، یہ جو بزرگان دین تھے ہمارے اس سلسلے کے، بچپن سلسلے کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ یہ کلمات القاء فرمائے، ان کے دل میں اتارے کہ یہ کلمے پڑھا کریں، اپنے مریدین کو پاکی کے لیے، صفائی کے لیے یہ کلمے کا ورد فرمائے ان کے لیے.
تو اسی لیے جو کلمات ہم پڑھتے ہیں اور جس کو اصحال کرتے ہیں، ثواب پہنچاتے ہیں، تو یہ کلمات اسی پہ وارد ہوئے تھے کہ ان کلمات سے تمہارے جو مرید ہوں گے یا جب تم پر صفائی کرنے آئیں گے ان پر اس ساتھ مرتب ہوں گے، تو اس کو شامل کریں اپنے ذکر کے اندر. اس سے بنتے بنتے یہ الحمدللہ پورا مجموعہ بن گیا ذکر کا. تو اس ختم خواجگان جہاں پڑھتے ہیں یہ سلیکٹڈ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرمایا، اس کے ساتھ انسان پر موجود ہوتے ہیں، پہنچتے ہیں انشاءاللہ. تو تبدیلی آتی ہے انسان کے اندر. تو کوشش کیا کریں اس میں ختم خواجگان میں شامل ہونے کی. حیثیت یہ مقصد تو ہم اپنی تبدیلی چاہتے ہیں، جسم سے ہمیں تبدیلی ہو، اندر سے گند نکلے اور باطن صاف ہو، ہمارا اللہ کا قرب نصیب ہو، دنیا کی محبت نکلے. یہ سب چیزیں جو ہیں ان کلمات کے ساتھ نکل جاتی ہیں انشاءاللہ. پھر تو اسی لیے ہے کہ اس میں جس قدر بھی سالک کو تعلیم دی جاتی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ کوئی مجلس بھی خالی نہیں کرے، ضرور پہنچیں اس مجلس کے اندر. اگر ہم سیریس ہیں اپنی باطنی کو صاف کرنے کے لیے تو سٹارٹ انسان کا اس ذکر سے ہوتا ہے انسان کا. تو یہ آپشن نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو سیریس ہیں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے. آپشن نہیں، یہ کمپلسری ہے اس کے لیے. یہ مسٹ جوائن مجلس مارننگ اینڈ ایوننگ اور مور. مارننگ تو ایوننگ تو لازم ہے، لیکن جتنی زیادہ ہوگی انشاءاللہ اسی قدر زیادہ اس کا انسان جو ہے فائدہ پہنچتا ہے اس کو. اسی لیے کہ آپ تو یہ نہیں، آپ سامنے بیٹھے ہیں، کلمات ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اتنے زبردست کلمات ہیں کہ اس وقت جو دنیا کی کسی کونے میں بھی یہ آواز جاری ہوگی تو اثر پہنچ رہا ہوگا، پہنچ رہا ہوگا. جیسا خواتین پردے میں ہیں اور گھر میں بیٹھی ہیں، بالکل جس اہتمام کے ساتھ وضو کے ساتھ بیٹھ کے وہ بھی شامل ہوں گی، پورا ثواب ان کو پہنچتا ہے اور پورے اثرات پہنچتے ہیں ان پر ہر کلمے کے الحمدللہ پہنچتا ہے. اسی طرح ہواؤں سے بھی اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں کلمات اپنے. اتنی طاقتور ہے کلام اللہ کا، ہواؤں سے پہنچا دیتے ہیں، ٹیلی فون سے پہنچا دیتے ہیں، وائرلیس سے پہنچا دیتے ہیں، اب پورے اثر کے ساتھ جا کے اسٹرائک ہوتے ہیں اس انسان پر جا کر. ہر کلمے کو توجہ سے پڑھیں اور زبان کے ساتھ ادا کریں. جب ذکر زبان سے کیا جائے تو زبان کے ساتھ ادا کریں اس کو، تاکہ لفظ منہ سے نکلیں، باقاعدہ لب ہلے انسان کے ہم پڑھ رہے ہیں. اس کو دل میں پڑھیں گے نہیں، منہ سے زبان سے نکلنے چاہیے کلمے. ذکر قلبی فرمائیں، یعنی دل میں اللہ کو یاد کریں. ریممبر اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ نے اپنے اسم میں جو اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، بہت سوچیں اس میں کتنا پاور ہوگی اور اللہ تعالیٰ کتنے اس میں اثرات رکھتے ہیں اس ذکر کے اندر، اور کتنے انسان کی اس نام کے ساتھ کیفیت چینج ہو جاتی ہوگی. مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، بہت سخت سردی تھی، بہت سخت. تو ایک صاحب آئے، کہنے گے سر اتنی سخت سردی ہے، آپ نے سب ایک قمیض پہنی ہوئی ہے، کیسے آپ سردی میں بیٹھے اس وقت؟ میں کچھ کمبل وغیرہ لے آؤں آپ کے لیے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کمبل کی ضرورت نہیں ہے، ایک تو حضور سے اللہ کا نام لے. جب اس نے اللہ کہا تو ان کا پورا جسم پسینے سے تر ہو گیا. تو جتنے محبت اور شوق کے ساتھ اس نام کو آپ رٹ لگائیں گے، جتنا زیادہ اس کو کہیں گے آپ، اسی قدر نور ہی نور ہو جاتا ہے انسان کے اندر. یہ ذکر جو ہے دل کے ساتھ بہت زبردست تاثیر رکھتا ہے، بہت بڑی تاثیر اللہ کا ذکر کے ساتھ. بڑے خوش قسمت آدمی ہیں جو اللہ کا ذکر سیکھ لیتے ہیں، اللہ کا نام سیکھ لیتے ہیں.
بہت بڑے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے انسانوں پر، ان عورتوں پر، ان مردوں پر جن کو اللہ کا نام دل سے لینا آ جائے. کمال ہوگا. جنریشن میں 7 جنریشن میں نور جاتا ہے اسلام کو، اتنا زبردست ہے. کوشش کریں رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ توبہ کریں، اللہ کا ذکر سیکھیں، اپنی عورتوں کو سکھائیں، بچوں کو سکھائیں. بہت زبردست چیز ہے. تو اللہ کا بڑا نعمت ہے کہ وہ نقش بندی آپ کو ذکر سکھا رہا ہے. ہم قدر نہیں اس چیز کی، قدر نہیں. سونا تقسیم میں لگے تو دائیں اتنی لگ جائے گی، میں کہتا ہوں تصور نہیں کر سکتا. پورا بوٹل بڑھ جائے گی، سونا مل رہا ہے یہاں سے، چلو ایک ہی ڈلی مل جائے گی، یہاں چلے کھڑے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نام کے مقابلے میں سونا کوئی چیز ہے؟ کیونکہ ہمارا خود ذوق نہیں ہے، ہمیں قدر نہیں ہے اسلام کی. ایکچولی ہمیں قدر نہیں ہے. ہم قدر کریں اسلام سے تو ہم کس طرح اپنے اولادوں کو، اپنے بیویوں کو، اپنے بچوں کو اسلام سے پیچھے رکھ سکتے ہیں. اس کا کمال یہ کہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اسلام کو لو تو اثر ہوتا ہی ہو جاتا ہے، اس وقت سیکھتے ہی اثر ہو جاتا ہے اس پہ. میں اکثر دیکھتا ہوں جب میں ذکر دیتا ہوں کسی کو، اس کا چہرہ بدل جاتا ہے، چہرہ شکل سے نظر آتا ہے کہ بالکل اس کا چہرہ بدل گیا ہوگا، تو اندر سے کیا بدلا ہوا اس کا انسان. تو اس پہ آپ وجہ کریں. آج جو چیز مل رہی ہے کل اٹھا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انسانوں کو ملتی نہیں ہے. ہم قدر نہیں کرتے ہیں. بہت افسوس ہوتا ہے لوگ اسلام کی قدر نہیں کرتے ہیں. زبردستی کہنا پڑتا ہے اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو. یہ بڑا مشکل ہے. ہم تو چشتی ہیں، ہم تو سہروردی ہیں، ہمارے تو یہ ذکر. اللہ کے بندے سب صحیح ہیں، لیکن یہ کمال جو اس نقشبندی سلسلے کا کسی میں نہیں ہے. اللہ کی مرضی ہے، سب سے آخر میں آیا یہ سلسلہ. ہم کو کہتے ہیں چشتیہ سے نہیں ہے، قادریہ سے نہیں ہے، فلان سے. اس پہ آدمی اڑ جائے، یہ تو فضول بات ہے، اپنا نقصان کر رہے. اللہ کے آگے اللہ ہے. جب اللہ نے کہا نہیں یہ صحیح ہے. کسی بھی سلسلے کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی سلسلے میں بھی یہی نام سکھاتے ہیں. واحد نقشبندی ایک دم یہی نام سکھاتا ہے. نقشبندی نام نہیں پڑا، وہ نقش کر دیتا ہے، نقش دل کے اوپر اللہ کے نام کو. بس اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مرضی، جس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائے. تو یہ اللہ یہ سلسلہ دے دیا نقشبندی. نام بھی دیکھو کتنا زبردست ہے اس کا. بس شیخ جیسی اس کو توجہ کرتا ہے وہ دل جاری ہو جاتا ہے اس کا. عورت گھر میں بیٹھی ہے، کلمہ پڑھی ہے شیخ کے ساتھ، اس کا وجود نورانی ہو جاتا ہے ایک دم. پتہ نہیں آپ لوگ کیوں نہیں اپنے بچوں کو، اولادوں کو اس طرح لے کر آتے ہیں، خود کو نہیں سیکھتے ہیں. اس میں کسی شیخ کے لیے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی میرا شیخ کو اجازت لینا، اس سے یہ کام نہیں چلتے ہیں. پتہ ہے موت کب آ جائے پھر یہ نام سینے میں لے کے جائیں گے قبر کے اندر، تو قبر پہلے ہی روشن ہوئی ہوگی. اتنا بڑا نام ہے. میں تو یہ جملہ کہتا ہوں بدقسمت ہے وہ عورت و مرد جو اس نام کو نہیں سیکھتے، اور تکبر ہے ان میں، غرور ہے کہ ہم کیوں سیکھیں. اس کا نام کبر یہ ہوتا ہے انسان کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں اس نام کی، ہم کیوں سیکھیں. کوئی جادو نہیں ہے، کوئی ٹکن نہیں ہے. حق پر درخواست کریں شیخ سے کہ حضرت مجھے نام سکھا دیں. کوئی شرط بھی نہیں رکھتا، اس پر شرط نہیں رکھتا، لیکن ادب سکھاتا ہے اس کی کہ اس نام کو سیکھنے کا ادب سب سے بڑا یہ ہے کہ اپنے چہرے کو جو ہے نبی کے مطابق رکھو اس کو. بس چہرہ کم سے کم جو ہے نا اس کا سنت پہ ہو. یہ ایک بہت بڑی شرط ہے سب سے پہلے. حضرت نے مجھے کہا بھی تھا یہ، کیونکہ بغیر نبی کریم کو تو اللہ نہیں ملتا. بغیر نبی پاک کو تو اللہ نہیں ملتا، اثر نہیں کرتی اس چیز.
اللہ نے خود اعلان کیا کہ ملتا ہوں تو صرف ایک ہی چیز سے ملتا ہوں، اپنے حبیب کی وجہ سے تم میرا قرب حاصل کر سکتے ہو۔ تو جب وہ قریب ہونا چاہتا ہے اور اتنی جلدی اس کا قرب ملنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے کہ اپنی شکل سے ہی کرے، شکل سے ہی لے کے آئے، شیخ سے ذکر سیکھے، یا نیت پوری کر کے قسم کھا کے آج کے بعد داڑھی نہیں کاٹوں گا، تو شیخ آ کے وعدہ کرتے ہیں لوگ کہ حضرت نہیں میں داڑھی نہیں کاٹوں گا، ہاں داڑھی کاٹ لیتے ہیں، داڑھی کاٹ لیتے ہیں، دھوکہ نہیں دے سکتا آپ، دھوکہ دیتے۔ اور ایک شخص نے ایسی وعدہ کیا میں جی داڑھی نہیں کاٹوں گا، میں اس کو ذکر سکھا دیا، نہیں اس کی داڑھی، پھر میں اس کو ترکین کی، میں کہتا ہوں پھر تم آئے میرے سامنے، میں کہا پھر ذکر داڑھی رکھے ہو، پھر نہیں اس نے سنا، پھر بھی وہ ذکر میں آتا رہا مجلس، پھر میں اگر نکل جاؤ مجلس سے، میں نکال دیا اس کو، تکلیف ہوتی تھی مجھے۔ پھر آیا وہ کچھ دنوں بعد، اصل میں تو ذرا خوف کیا ہوا کہ رات میں تو مر گیا تھا، کیا کہ میں تو جیسے ہی لیٹا خواب نہیں تھا، مجھے حقیقت ہی لگتی ہے کہ فرشتے ہیں میری جان نکال لی انہوں نے، اور میں سیکھ رہا ہوں میری بیوی کو کیا ہوگا، میرے بچوں کو کیا ہوگا، انہوں نے کہا چلو چلو ختم ہو گیا تمہارا سب کچھ، اب ختم مجھے لے کے جا رہے ہیں، چرپائی پہ ڈال دیا، اور آسمان پہ وہاں ایک آسمان دو آسمان اوپر کی طرف مجھے پوڑے جا رہے ہیں، اور میں کہتا سیکھ رہا ہوں، مجھے ہوش ہے، تو جملہ دیا انہوں نے کہ تجھے اتنا مہلت دی سب کچھ، اس وقت تجھے عقل نہیں دے یار، اب تو زندگی کیوں مانگتا ہے، کیوں مانگتا ہے؟ کسی میں وعدہ کرتا ہوں مجھے اب زندگی سے وعدہ کرتا ہوں، تو دوسرا جو فرشتہ تھا انچارج تھا اس نے اس کے واپس بھیجتا ہوں، کہ دیکھتا ہوں میں بستر پہ پر پڑا تھا۔ تو یہ کبھی کبھی اللہ پاک دکھاتے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ نبی پاک کی سنتوں کی کتنی قیمت ہے، کیوں ڈرامہ کرتے ہو؟ تم تبدیل ہو آئے ہو، اپنی شکل تبدیل کر لو، ساتھ میں اللہ کا نام سیکھ لو، قصہ ختم ہو، الحمدللہ، باقی اللہ طے کراتا ہے، اللہ تعالیٰ خود طے کراتا ہے۔ تو یہ میرا کام تو دعوت دینا ہے، اب جس کی قسمت میں ہے وہ تو آ جاتا ہے، جس کی قسمت میں نہیں ہے، عورت مرد جو بیچارے شکی ہیں بد قسمت ہے تو ان کی تو قسمت کو تو کوئی نہیں بدل سکتا نا، جن کے کان آنکھ ناک کھلتے ہی نہیں ہیں، مہر لگ چکی ان کے غلو پر، یہ ان کو کچھ ملنا نہیں اس دنیا سے۔ جو اللہ کا نام سیکھنے کے لیے نخرہ کرے، مجھے بتایا اس میں باقی رہ کیا گیا اس کے اندر، باقی کیا ہے؟ کوئی جادو نہیں ہے، کوئی ٹونا نہیں ہے، اور ایسا پاک نام جس کو انتقال کر نہیں سکتا انسان اس نام کا، دنیا قائم اس نام پر۔ قیامت اس وقت آئے گی جب کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، ایک آدمی اللہ کا نام لے رہا ہوگا، قیامت نہیں آئے گی، سور نہیں پھونکیں گی، کیونکہ پوری دنیا کو تھامے ہوئے ہیں نام۔ بہترین قبر کی تیاری، سب سے زیادہ عذاب قبر سے بچانے والی جو چیز ہے وہ اللہ کا نام ہے۔ تو یہ سب چیز باتیں میں اس لیے کرتا ہوں، آپ میں جو اس پہ دو، آپ اپنے گھروں سے شروع کریں اس چیز کو، وہ سمجھائیں، ان کو عقل دیں، یہ روٹی کھانا پینا یہ چیز نہیں ہے جس رب سے تم چیزیں مانگتے ہو، اولادیں مانگتے ہو، صحت مانگتے ہو، جن سے آپ اللہ تعالیٰ سے جس سے آپ ہر چیز مانگتے ہو، تو اس سے تعلق تو صحیح بناؤ، تعلق تو بناؤ، لینی اس سے کوئی چیز، مانگتے تو بنو صحیح، تعلق تو اپنا بناؤ۔ بس دعائی کر سکتے ہیں اللہ پاک آج کے مسلمان کو خوش عقل دے، اور کچھ نہیں کر سکتا تو اللہ کا نام ہی لینا سیکھ جائے، بس اتنی بہت بڑی بات ہے۔ دل سے اللہ کا نام لیں، دلی کی زبان سے لیں، تصور میں زبان جو چیز زبان بند کر دیں،
اور دل کے اندر اللہ 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 کریں. بہت بڑا ایک خواب ہے یہ کہ کوئی نقش بندی شیخ بیٹھا ہو, صبح کا وقت ہو, رمضان شریف ہو, ہم مراقبہ کر رہے ہوں بیٹھ کر. I'm really saying the spiritual dream this is. Spiritual dream. From the greatest dream میں ہوگا یہ. اس کی فلم جب آپ دیکھیں کہ ایسا مجمع ہو جائے, سارا 1.5-2 گھنٹے اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اور بیٹھو کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھو, کیا رحمتیں ہیں, کیا نعمتیں ہیں, کیا فضل لے کے جاتے ہیں. بس نہیں گاڑی چاہیے, جنت مکان چاہیے, پھر کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. یہ چیز مل جائے تو پھر چیز اللہ خود تو خیر ہوا اب کا. پھر کو جو تو مانگ رہے ہو تو فنا ہونے والی چیز ہے, اللہ دے سکتا ہے, اس میں کیا ہے. تو مانگ رہے ہے, جو اللہ تجھ سے چاہتے ہو ہمیشہ وہ بقا ہے, ہمیشہ زندہ کر دے گی تجھے. چلیں اللہ کے نام لیتے ہیں.